اب زخمی دل کشمالہ سے بھی زیادہ زہریلی فرح نکلے گی، کیونکہ فرح جبکہ یہ جان چکی ہے کہ علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار میں نوشیروہ کی مثال اس بسنتی کی ہے جسے اس وقت تین دوشیزاؤں نے گھیرا ہوا ہے۔ جان نثار میں بہت ہی زبردست شاکنگ ٹویسٹ آ چکا ہے، جس میں نوشیروہ کی بھابھی اور اس کی پہلی محبت اچھا دھاری ناگن بن کر اس کی لاڈلی دعا کو ڈسنے والی ہیں، اور ان ناگنوں کو وہ کیسے ٹیکل کرے گا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈز میں کون سے انٹرسٹنگ سینز تھے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا ٹویسٹ آنے والا ہے، ان تمام کوسچنز کے آنسر دوں گی میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فرح کے نوشیروہ کی زندگی میں دوبارہ آنے کے بعد اب اسے اچانک سے یہ خیال آنے لگا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش تو ہونا۔ یہ سوال وہ دعا سے کرتا ہے تو دعا بیچاری چونک جاتی ہے کہ نوشیروہ کو اچانک سے یہ خیال کیوں آیا۔ نوشیروہ کو جیسے ہی فرح کی کال آتی ہے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسے گھر پر بلاتی ہے، تو نوشیروہ دعا کی پرواہ کیے بغیر فوراً سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ دعا بیچاری نوشیروہ کا منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ نوشیروہ جب فرح کے گھر پر جاتا ہے اور اس کو میڈیسن دیتا ہے، میڈیسن دیتے وقت اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تم ہارٹ پیشنٹ کب سے بن گئی ہو؟ نوشیروہ بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ MBBS ڈاکٹر بھی ہے، جسے اتنی ٹینشن میں بھی میڈیسن دیتے وقت پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ کی میڈیسن ہے۔ اب زخمی دل کشمالہ سے بھی زیادہ زہریلی فرح نکلے گی، کیونکہ فرح جبکہ یہ جان چکی ہے کہ نوشیروہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکا ہے اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت بھی کرتا ہے، کے باوجود وہ نوشیروہ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ وہ نوشیروہ اور دعا کی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے۔ ہمیں کا وہ بہت ہی بہترین سین تھا جب کشمالہ دعا کو نوشیروہ کی فرح کے ساتھ پک سینڈ کرتے ہوئے اسے ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس موقع پر دعا اسے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا، نوشیروہ تو تمہیں ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کشمالہ بہت ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے بہت ہی ڈھیٹ بن کر کہتی ہے کہ میں اس کے بابا سائیں اور اماں کے گھر میں قدم جمائے بیٹھی ہوں، میں اس کی ایکچوئل وائف ہوں۔ تو دعا اسے بہت ہی سپر جواب دیتی ہے کہ وہاں صرف تمہیں تنہائیاں ہی نصیب ہوں گی، نوشیروہ نصیب نہیں ہوگا۔ فرح دعا کو اپنے رستے سے ہٹا کر نوشیروہ کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتی ہے۔ ڈرامے کا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سین تھا جب فرح کی دعا کے ساتھ پہلی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے خوبصورت ہو لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ اچھا موقع پر دعا بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بہت ہی زبردست جواب دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم اس کی پہلی محبت تھی، لیکن اب نوشیروہ کی نہ صرف محبت بلکہ اس کی وائف میں بن چکی ہوں، لہٰذا اپنے دل سے کوئی خوش فہمی ہو تو اسے دور کر دو۔ اس سین کے تھرو بہت ہی بہترین میسج بھی دیا جا رہا ہے ان وائفز کو جو اپنے شوہر پر بیجا شک کرتی ہیں، اور اگر انہیں کبھی پتا چل جائے کہ ان کا شوہر کسی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اپنے ہی گھر کو تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ اگر ہر بیوی اس طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرے بھی اس کا گھر خراب نہ ہو۔ دعا جو کہ ہر قدم پر اپنی کم عقلی کی وجہ سے نقصان اٹھاتی آئی، تو اس نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا بھی، اور یہی وجہ ہے کہ کشمالہ اور فرح کے نوشیروہ کی زندگی میں آنے کے باوجود اور اتنی بڑی بات سننے کے باوجود بھی وہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس ڈرامے میں دعا کا کریکٹر اس وقت بہت ہی زبردست دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ہر بیوی کا ہونا چاہیے۔ جب دعا فضا کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور جس طرح وہ دونوں بہنیں ملتی ہیں، وہ اس ڈرامے کا بہت ہی زبردست ایموشنل سین تھا اور بہت ریالٹی سے تعلق بھی رکھتا ہے کہ اس سین میں بہنوں کی وہی محبت دکھائی گئی ہے جو کہ بہنوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ یہ مزید جان نثار ڈرامے کی سٹوری کی سٹرونگ خوبصورت وجہ جو دکھائی جا رہی ہے وہ ہے ہسبینڈ وائف کی ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ، اور وہ انڈرسٹینڈنگ اس حد تک کہ وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہر بات شیئر کر لینے سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی اور آپ کا رشتہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے۔ ڈرامے کے تھرو بہت زبردست میسیجز دیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ اور فرح جو کہ انتہا کی ڈھیٹ ہیں، یہ بھی وہ جان چکی ہیں کہ نوشیروہ ان دونوں سے محبت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گی۔ کشمالہ فرح کے کندھے پر بندوق رکھتے ہوئے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی ناکام
رہے گی. دوسری جانب فرح جو کہ نوشیروہ کی محبت میں اس وقت اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گی اور دعا کو اپنے رستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. کہ وہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں نوشیروہ کی شرٹ پر جان بوجھ کر لپسٹک کا نشان لگاتے ہوئے کر چکی ہے, لیکن اس کی ہر کوشش ناکام جائے گی. وجہ ہے نوشیروہ دعا سے ہر بات شیئر کر دیتا ہے اور دعا اس بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے کہ کشمالہ اور فرح اسے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں. وجہ ہے کہ وہ نوشیروہ سے کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کشمالہ اور فرح آپ کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں. نوشیروہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی. یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست ہے. اس ڈرامے کی سٹوری مزید آگے جا کر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. نوشیروہ بیچارے کی اس وقت وہ مثال ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار, وہ جائے تو جائے کہاں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.